الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين۔ انشاءاللہ العزیز ہم آج اپنے اویکننگ سیریز کے دوسرے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، نو یور لارڈ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا ایک تو بیسک پرنسپل یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مثال جیسی بھی کوئی شے نہیں۔ تو اللہ کی ذات کو سمجھنا، اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ ادراک کرنا، وہ اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ جتنا اللہ چاہے۔ پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہماری عقل، ہماری انٹلیکٹ، ہماری سمجھ بہت فائنائٹ، بہت محدود ہے اس بات کے حوالے سے کہ وہ اللہ کی ذات تک کو جو ہے وہ سمجھ سکے کما آتا ہو، تو وہ تو ظاہر ہے ممکن ہی نہیں، وہ خالق کائنات ہے اور ہم ایک ادنا سی اس حوالے سے جو ہے وہ مخلوق ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک حدیث میں اس حوالے سے گائیڈ لائن عطا فرمائی۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی ذات پہ غور و فکر نہ کرو، بلکہ اللہ کی نشانیوں، اللہ کی مخلوقات پہ غور و فکر کرو، اور اس غور و فکر سے کے ذریعے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ۔ یہ اللہ کی ایک مخلوق، میرے علاوہ پیراکیٹس بھی ہمارے یہاں ہیں، ان کی آوازیں پیچھے آ رہی ہیں، تو اگر بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو تو کائنڈلی اینی ون، اگر کسی کو ڈسٹربنس ہو تو پلیز مجھے بتا دیجیے گا، آئی ول چینج مائی پلیس، ادروائز ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ غور و فکر کرنے کے نتیجے میں اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا، دس از سم تھنگ کہ جو انسان کے لیول کی بات ہے، انسان کی سمجھ کی بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں بیان فرمائی یا حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان کے ذریعے اللہ کو پہچاننا، یہ وہ شے ہے جو کہ میرے اور آپ کے لیے نہ صرف یہ کہ ہماری پہنچ میں ہے بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں متعدد بار، ملٹیپل ٹائمز یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرو۔ اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر عقل مند کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات میں نشانیاں ہیں دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، کہیں فرمایا عقل والوں کے لیے، کہیں فرمایا اولو الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ جیسے ایک جگہ آتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران میں یہ آیت مبارکہ آئی ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اختلاف یعنی بدلنے میں، آنے جانے میں بے شک نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ان عقل مندوں میں شامل فرمائے جو کہ نشانیوں کے ذریعے اور نشانیوں پہ غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ یہ غور و فکر کرنا، علماء نے فرمایا کہ یہ ان اٹ سیلف ایک دل کی عبادت ہے۔ غور و فکر کس بات پہ؟ انسان اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر دیکھے کہ یہ جو مخلوق ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، اتنا بڑا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، کبھی ہم ناردرن ایریاز میں چلے جائیں تو پہاڑ اور دریا نظر آتے ہیں، کراچی کے بیچ پر بھی چلے جائیں سمندر نظر آتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ کر انسان غور و فکر تو کرے، یہ ان اشیاء کا، ان چیزوں کا خالق جو ہے وہ خود کتنی بڑی ہستی ہوگی اور کیا وہ ہستی ہوگی۔ اسی طریقے سے خود انسان اپنے اندر دیکھ لے، لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی الحمدللہ کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کے ذریعے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ بہت پیارا شعر ہے کسی شاعر کا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو انسان خود اپنے اندر غور و فکر کر کے اپنی جسم پر، اپنی سوچ پر، اپنی ان نعمتوں پر جو اللہ نے اسے دی ہیں، ان پر غور و فکر کر کے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے، جب انسان اللہ کو نہیں پہچانتا، اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، اینڈ آن دی ادر ہینڈ
इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस कंस्ट्रक्ट द वे ह्यूमन बीइंग हैज बीन क्रिएटेड, वो बेसिकली कमजोर पैदा किया गया है, तो उसे किसी ना किसी अपने से बड़ी हस्ती की जरूरत होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी सारी दुनिया उसकी माँ होती है या उसका बाप होता है, फिर और थोड़ा बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि नहीं, हाँ और भी लोग हैं जो मेरे ख्याल करने के लिए मेरे लिए जरूरी है, मेरी जिंदगी में जरूरी है। और आगे बढ़ता तो पता चलता है नहीं, हाँ और ऐसी चीजें हैं जो मुझसे बड़ी हैं जो कि मेरे लिए जरूरी है। तो जब एट द एंड ऑफ द डे अगर इंसान अल्लाह को ना पहचाने और अपनी कमजोरी की वजह से उसे बहरहाल अपने से बड़ी हस्ती की जरूरत होती है, तो अल्लाह को पहचानने या सही तौर पे ना पहचानने की वजह से अल्लाह की जगह अपने लिए दूसरे अरबाब, दूसरे पालनहार, दूसरे राज़िक और अपने लिए दूसरे जो अल्लाह की मखलूकात में से लोग हैं उनको अपना सब कुछ समझ बैठता है। तो ये वो इम्पोर्टेंस है कि जिसके लिए जरूरी है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की मार्फत अल्लाह को पहचाने। जैसे कहा अभी शुरू में आयत मैंने तिलावत की थी कि मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, तुमने नहीं पहचाना अल्लाह को जैसा कि उसको पहचानने का, उसकी कदर करने का हक था। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत कुव्वत वाला और जबरदस्त है। तो आइए इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात के जरिए अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम पहचानने की, अल्लाह को की मार्फत हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला की 99 सिफात हम सबको मालूम है कि देयर आर 99 नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, जो कि बेसिकली अल्लाह के सिफाती नाम है। चंद एक की जो हम बड़े बड़े नाम हैं उनकी बात करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि अल्लाह रहमान और रहीम है। बिल्कुल ही शुरू में ही अल्लाह ताला अपनी इंट्रोडक्शन करवाता है। तो रहमान और रहीम बेसिकली रहमत एक ही दो कैफियत का नाम है। रहमान रहमत, अल्लाह की रहमत की वो कैफियत है कि जिसमें जैसे समंदर में जोश नहीं होता, बड़े एकदम खास तौर पे जब मानसून का पीरियड हो या गर्मियों का जो खास तौर पर टाइम होता है, इसमें बड़ी बड़ी वेव्स, बड़ा जोश, बड़ा वलवला होता है समंदर के अंदर, अल्लाह की वैसी रहमत, वो सिफत रहमान है। और दूसरा रहीम, वो भी रहमत ही की सिफत है, लेकिन उसमें दवाम, उसमें कंटिन्यूटी, उसमें सकून, जैसे दरिया होता है सकून के साथ बह रहा होता है और एक तवातुर के साथ कंसिस्टेंटली बह रहा होता है। रहीम में जो रहमत की वो कैफियत है उसका बयान है। हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए हुए हैं और उनमें से एक हिस्सा इस दुनिया में भेजा है, और उस एक हिस्से की वजह से, की बदौलत, एक हामिला घोड़ी भी अपना पांव आहिस्ता से रखती है कि मेरे बच्चे को जो मेरे पेट में है उसको तकलीफ ना हो। ये उन 100 हिस्सों में से एक हिस्सा रहमत का नतीजा है, और बाकी 99 हिस्से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरत के लिए, जन्नत के लिए, अपने नेक बंदों के लिए रख रखे। तो क्या होगा वहां जन्नत में जब एक हिस्सा रहमत पूरी दुनिया में बटी हुई है, और उसका वो हमने देखा है हदीस में, तो वो 99 हिस्से जब उनका ज़हूर होगा तो क्या मामला होगा। अल्लाह ताला हमें वो उस रहमत को भी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें उसका मुस्तहिक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पे भारी है। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद रहना कि मेरा रब, मेरा खालिक, मेरा मालिक, आगे और बात आएगी इंशाल्लाह, वो बहुत रहीम है, वो बड़ी रहमत वाला है। हाँ, पर ऑन द अदर हैंड इंसान ये भी ना भूले कि वो शदीदुल इक़ाब भी है, बहुत बहुत ज्यादा अज़ीज़ुल इंतकाम भी है, वो जबरदस्त है और इंतकाम भी लेने वाला है। वो सरीउल हिसाब भी है, बड़ी तेजी से हिसाब कर लेने वाला है। वो लतीफुल खबीर भी है, वो बहुत ही बारीक बीन है, नैनोस्कोपिक व्यू रखता है, और वो हर चीज का खुद जानने वाला है। लेकिन ये खुद अल्लाह का बयान है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब से भारी है। मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा और आपका और इन तमाम मखलूक़ात का, पूरी कुल कायनात का खालिक है। तो कैसा खालिक है? एक तरफ तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने जमीन ऐसी बनाई कि बिछा दी, कहीं पहाड़ हैं तो पहाड़ बड़े बड़े जो कीले होती हैं, मेखें होती हैं, उनकी मानंद पहाड़ जमीन में गाड़ दिए ताकि वो कहीं एक तरफ झुक ना पड़े।
کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورج چاند ستارے ان کو تخلیق کیا، ان سب کو اپنے اپنے کاموں میں لگا دیا، وسخر الشمس والقمر۔ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اور مخلوقات کی، چرند پرند جمادات نباتات کی کا بیان فرماتا ہے۔ تو گویا ہر شے کا بنانے والا اور ہر شے کا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ہر شے کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یہ وہ شے ہے جو ہم کہتے تو ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، مانتے بھی ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم کرٹیکلی سوچیں تو یہ اکثر اوقات بھول جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کے، اپنے وقت کے، اپنے ان ایسٹس کے جو آج ہمارے پاس ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، جبکہ اللہ اس حقیقت کی طرف بار بار انسان کو نشاندہی فرماتا ہے کہ نہیں، مالک ہر شے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ انسان کی پراپرٹیز ہوں، وہ ہر ایسٹس ہوں جو اس کے پاس ہیں، مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ میرے اور آپ کے لیے امانت کا کانسیپٹ، میرا وقت جو میرے پاس ہے وہ میرے لیے اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، میرا جسم اللہ کی امانت ہے، میری صحت جو اللہ نے مجھے دی وہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ اگر یہ ہمارے ذہنوں میں رہے تو اللہ کی طرف اور اللہ کی بات مان کر زندگی گزارنا قدرے آسان ہو جائے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ میں اپنے وقت کا، اپنی جسم کا، اپنی صحت کا از خود مالک نہیں ہوں، اپنے مال کا از خود مالک نہیں ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے، میں تو امانت دار ہوں، گارجن، مجھے بطور امین یہ چیزیں، یہ نعمتیں عطا کی گئی ہیں۔ کیسا مالک ہے؟ کہیں اللہ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں اللہ کا ہے۔ کہیں فرماتا ہے لہو ملک السماوات والارض، کل بادشاہت، کل ملکیت آسمانوں اور زمین کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اپنے آپ کو مالک سمجھنے کی اور ہمیں اپنے امین سمجھنے کی، ان نعمتوں کی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس پورے کانسیپٹ پہ اسلام کا پورا اکنامک سسٹم جو ہے وہ بیس کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے اور انسان جو ہے وہ امین ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ علیم ہے۔ اس صفت کی بھی بار بار قرآن حکیم میں تکرار ہوئی، بار بار اللہ تعالیٰ نے اس صفت کے بارے میں بیان فرمایا، اور علیم ہے، ہر چیز کا از خود علم رکھنے والا۔ کتنا علم رکھتا ہے؟ جو ہم کہتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، جو ہم نہیں بھی کہتے، ہمارے دلوں کی ہی بات ہو، علیم بذات الصدور، انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے دل کے راز تک جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم چاہو تو کہو، چاہو تو نہ بھی کہو، میرے لیے برابر ہے۔ ایسا علیم، ایسا علم رکھنے والا۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، آسمان کی طرف جاتا ہے، اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم مادر میں جو شے تخلیق کی جا رہی ہے، چاہے وہ انسان کا بچہ ہو، چاہے وہ کسی حیوان کا بچہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں پہاڑوں کے اندر رہنے والے جمادات اور نباتات اور جانور اور کیڑے مکوڑے، اللہ ان کو بھی از خود جانتا ہے، اور ان کی موومنٹس بھی از خود اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بڑا خوبصورت مقام ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 13 اور 14 میں، جہاں یہ فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم چاہو تو کہو اپنی بات کو اپنی زبانوں سے، یعنی بآواز بلند یا آہستہ سے کہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اس کے بعد بڑا خوبصورت آیت نمبر 14 انداز اللہ کا فرمایا الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، جس نے تخلیق کیا کیا وہی نہ جانے گا؟ اے میرے بندے ذرا غور کرو، جس نے بنایا کیا وہی نہ جانے گا؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، بلکہ بے شک وہ بہت باریک بین ہے اور ہر چیز پر کی خبر از خود رکھتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر ہے، قدرت رکھنے والا۔ ہم بھی کچھ قدرت رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدرت بڑی فائنائٹ ہے، اور ہماری قدرت اتنی ہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی، اور ہماری قدرت ہماری اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔
اللہ کے قدیر ہونے کا معاملہ کیا ہے؟ نمبر 1 اس کی قدرت اپنی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اور نمبر 2 ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کتنی قدرت رکھتا ہے؟ سورہ غافر میں فرمایا فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَقَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عالم امر کا معاملہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز کا فیصلہ فرما دے بس وہ کن کہنا اس کے لیے کن کہنا ہوتا ہے، اور وہ شے وقوع پذیر ہو جاتی ہے، وہ بات ہو جاتی ہے. کتنی قدرت رکھتا ہے؟ سورہ ہود میں فرمایا ان ربک فعال لما یرید، فعال میں بڑا وزن ہے، بڑی پاور ہے. فرمایا بے شک تیرا رب ہر اس کام کا کرنے والا ہے جس چیز کا وہ ارادہ کرے. یعنی there is no doubt about it. پھر سورہ یوسف میں بڑا خوبصورت مقام ہے ہمارے علم میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ سورہ یوسف میں بیان ہوا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ بیان فرمایا کہ جہاں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا. اب ایک چھوٹا سا بچہ جسے کنویں میں ڈال دیا، اس کا پالنے والا، اس کو بچانے والا کون ہوگا؟ اور وہم و گمان بھی نہیں ہوگا ان کے بھائیوں کے کہ آگے کیا ہونا. وہ تو بیسکلی تو ختم کرنے گئے تھے کہ معاملہ چھوٹے، معاملہ ختم ہو. وہاں اللہ تعالیٰ نے کنویں کے پاس ایک قافلے کو بھیجا. قافلے کے کنویں میں پانی ڈالنے کے لیے ڈول ڈالا، اس میں ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے. اس وہ قافلہ انہیں فلسطین سے مصر لے جا کر مصر کے بازار میں اونے پونے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو یعنی معدودات بہت ہی کم قیمت میں جو ہے وہ اس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. اس بازار سے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا کس نے؟ عزیز مصر نے، وہاں کا جو بھی وزیر تھا، منسٹر تھا، اور جا کر اپنے گھر میں لے گیا اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو اپنے گھر پہ رکھو، اس کا خیال رکھو کہ ہمارے کیا پتہ ہمارے کچھ کام آ جائے، ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. تو فلسطین میں کہیں کسی کنویں کے اندر سے نکل کر مصر میں اس عزیز مصر کے گھر پہنچا کر اللہ نے جو تمکن عطا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس ساری بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے میرے اور آپ کے لیے بھی، خاص طور سے جب ہم کہیں پھنستے ہیں، اور خاص طور سے اس سچویشن میں جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ معاملے کا حل کیا نکلے گا. اللہ فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے اپنے تمام امور پر، اپنے تمام معاملات پر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ہیں اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ کنٹرول ہمارا نہیں ہے، بلکہ کنٹرول اس رب کائنات کا ہے جس کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں. کنٹرول ہمارا نہیں ہے بلکہ کنٹرول اس ہستی کا ہے جو کہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے. پھر آئیے اللہ کی ایک اور صفت جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے. ہر مخلوق کو کھلانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیسا کھلاتا ہے؟ فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ بے حساب عطا کرتا ہے. پھر یہ کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 میں بہت پیارے انداز میں اللہ نے فرمایا، اپنے اس رزاق ہونے کی کیفیت کو بیان فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں کہ جو کہ اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے. اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، اللہ ہے جو انہیں بھی کھلاتا ہے اور تمہیں بھی کھلاتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو، بے شک انہیں بھی ہم یہ رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. یہ جتنی فیملی پلاننگ کے ڈھکوسلے ہیں، اس کا جواب، اس کا توڑ اس ایک آیت میں موجود ہے. بہرحال اس وقت ہمارا یہ موضوع نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو بندے کہ تم کھلا رہے ہو، تم پلاتے ہو، تم پہناتے ہو،
اللہ فرماتا ہے نہیں، نحن نرزقہم و ایاکم، انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا ہمیں اس پر یقین عطا فرمائے۔ یہ آج کل کرونا وائرس کو لے کے بہت زیادہ ظاہر ہے پریشانی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کرے، اور اسی طریقے سے ظاہر ہے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا رازق ہماری جابز نہیں ہے، ہمارے بزنسز نہیں ہیں، ہماری فیکٹریز نہیں ہیں، ہمارا رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس کی ذمہ داری، ہمارے رزق کی ذمہ داری خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے۔ ہاں زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ ایسا رمضان شاید ہم سب کی زندگیوں میں پہلی دفعہ ہو کہ مسجدیں اتنی کم آباد، تراویحوں کا اتنا کم، تراویحوں میں اتنے کم لوگ، پھر یہ کہ اعتکاف کا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہونا، خانہ کعبہ میں طواف نہیں ہو رہا، خانہ کعبہ خالی ہے، اللہ کا گھر خالی ہے رمضان میں۔ تو ہاں فکر اس بات کی ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر کہیں ناراض نہ ہو، اللہ کو منانے کی فکر کر لیں، نہ کہ یہ فکر ہو کہ جی کل کھائیں گے کیسے اور نوکری کا کیا ہوگا اور بزنس کا کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں، یہ سارے کام ہماری ضروریات زندگی ہیں، لیکن یہ اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہونے کے بجائے اس بات کی پریشانی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ناراضگی کا معاملہ ختم فرما کر ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے لیے ہمارے معاملات کو آسان کرتے۔ آمین ثم آمین۔ تو ہم نے جن صفات کی آج ابھی بات کی، نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، پھر یہ کہ اللہ خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز، ہر مخلوق، ہر جاندار کا رازق ہے۔ آئیے ان صفات کے بعد سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرا اور آپ کا اصل تعلق کیا ہے، اور اس تعلق کے حوالے سے اللہ قرآن حکیم میں پہلی آیت میں اپنا انٹروڈکشن فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا فرمایا، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر، تمام تعریف تمام جہان والوں اس اللہ کی ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ گویا اللہ میرا خالق بھی ہے، اللہ ہمارا مالک بھی ہے، اللہ ہمارا رازق بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، ہمیں زندگی بھی دیتا ہے، ہمیں موت بھی دیتا ہے، لیکن اصل شے کیا ہے؟ یہ سب کس لیے؟ وہ ہمارا رب ہے، اور جب وہ ہمارا رب ہے تو ہم اس کے بندے ہیں۔ یہ ہے وہ اصل رشتہ جسے 24 گھنٹے کی زندگی میں انسان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ میرا رب ہے، میرا آقا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ آقا، لارڈ، جس کا حکم مانا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جو معبود ہو، وہ رب کہلاتا ہے۔ ہاں خالق وہ ہے، بالکل ہے، مالک ہے، جی بالکل ہے، رازق ہے، جی بالکل ہے، لیکن یہ ساری حیثیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس لیے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے۔ وہ کھلاتا اس لیے ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ وہ پلاتا اس لیے ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اس نے تخلیق فرمایا، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ وہ ہماری ضروریات کو اس لیے پورا کرتا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ یہ وہ رب کا تعلق تھا جو واقعتاً جو سمجھا نبیوں کے بعد وہ صحابہ کرام نے سمجھا۔ وہ کیا واقعہ ہے حضرت بلال حبشی کا؟ ہم سب نے وہ مشہور الفاظ سن رکھے ہیں، احد احد، احد احد، ایک ایک ایک۔ کیا مطلب ایک؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام تھے جو وہاں پر ایک مشرک ان کا مالک تھا اور وہ اس کے غلام تھے۔ وہ یہ کہتا تھا بھائی میں تمہیں کھلاتا ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارے پلاتا ہوں کھلاتا ہوں، مجھے رب مانو۔ بلال حبشی نے کہا کرتے، انہوں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں تو ہی میرا مالک ہے، میں تیرا غلام ہوں، بالکل تو ہی مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے رہنے کے لیے جگہ بھی دی ہوئی ہے، تو مالک بھی تو ہے، ایک اعتبار سے دنیا میں رازق بھی تو ہے کہ تو کھلاتا ہے پلاتا ہے، لیکن رب تو نہیں۔ رب تو احد احد، رب ایک ہی ہے۔ یہ وہ تعلق تھا جو صحابہ کرام نے سمجھا کہ میں کسی ایک ہستی کا بندہ ہوں اور وہ میرا رب ہے، اور میرے لیے ضروری ہے کہ میں اسی کی عبادت کروں، اسی کی بندگی کروں۔
اور رب ہونے کے ناطے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق، اور یوں کہیں کہ سب سے پہلا حق، وہ یہ کہ اس اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے۔ اب یہ عبادت کا کانسیپٹ خود اتنا وسیع اور اتنا کمپریہنسو ہے کہ وہ ہم اس سیشن پہ نہیں کر سکتے، لہٰذا انشاءاللہ اپنی سیریز میں ہم ایک سیشن کوشش کریں گے ہم اسی عبادت کی کانسیپٹ کو سمجھیں، لیکن کہ اس عبادت کی کانسیپٹ کو سمجھیں کہ یہ بندگی، عبادت، یہ ہے کس چیز کا نام؟ کیا محض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر لینا یہ عبادت ہے؟ یہ عبادات تو ہیں لیکن یہ کل کی کل عبادت نہیں۔ آئیے اس رب کے کانسیپٹ کو تھوڑا اور کلمے کے مفہوم کے اعتبار سے سمجھیں کہ وہ کیا پیراڈائم ہے، وہ کیا سوچ ہے کہ جس میں انسان کو رہنا چاہیے اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان رہے۔ دیکھیے ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ رب ہونے والی بات آتی ہے نا، الہ، معبود، فہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انا، یوں کہیے کہ وہ جو آئے ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورتی سے سامنے آتی ہے۔ وہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا آیت نمبر 14 میں، بہت ہی پیارے اور بڑے جلالی انداز میں اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فاعبدنی، بس میری ہی بندگی کرو، بس میری ہی عبادت کرو۔ اس چھوٹے سے سینٹینس میں لفظ میں 4 دفعہ آیا، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے اور بس میری ہی عبادت کرو۔ یہ وہ شے ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ عبادت، بندگی صرف اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہاں کوئی میرا رازق اس دنیا میں ہو سکتا ہے، میرا امپلائر ہو، میرے ماں باپ ہوں اگر مجھے کھلاتے پلاتے ہیں، اس معنی میں میری اور ضروریات کا پورا کرنے والا کوئی اور ہو سکتا ہے، وسیلہ جو کہ اللہ نے بنایا ہو، لیکن رب وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ لا الہ الا اللہ، جو کلمے کا مفہوم ہے، ذرا غور کریں کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ ہمارا کلمہ ہی لفظ لا سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، ایک عالم نے، کہ پہلے تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ لا الہ، تو وہی رک گئے۔ انہوں نے کہا پہلے تو تمام معبودان باطل کی نفی کر کے پہلے اپنے دل کو، دماغ کو ہر قسم کے، ہر طریقے، ہر قسم کے معبود سے خالی کر لو، اور پھر آئے گا الا اللہ، سوائے اللہ سبحانہ وتعالی۔ کیونکہ جب یہ معبودان باطل دل و دماغ سے نہیں نکلیں گے، اللہ کی یکسوئی کے ساتھ عبادت نہیں ہو سکتی۔ جیسے اللہ نے سورہ بینہ میں فرمایا نا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر صرف یہ کہ اللہ کی عبادت، اس کی بندگی کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسوئی کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی پوجا، کسی اور ہستی کی بندگی نہ ہو۔ جہاں معبود ہونے کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ۔ الہ، معبود، لارڈ، آقا، وہ تمہارا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے اللہ تعالیٰ اب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رب، وہ ہستی جو ہمارا رب ہے، اور وہ ہستی کی جس کے ہم بندے ہیں، وہ کن باتوں کو پسند کرتا ہے اور کن باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ ویسے تو ظاہر لسٹ بہت طویل ہے، اور جنرلائز ٹرمز میں ہر وہ شے جس کا اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ اللہ کو پسند ہے، اور ہر وہ شے جس سے روکا ہے اس کا نہ کرنا اللہ کو پسند ہے، اور کنورسلی اسپیکنگ وہ کام جس سے روکا گیا ہے، اللہ نے روکا، اللہ کے رسول نے روکا صلی اللہ علیہ وسلم، ان روکے جانے والے کاموں کو کرنا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو سامنے ناپسند ہے۔ لیکن دو باتیں ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ یوں کہیں گے ٹاپ آف دا لسٹ ہیں اس اعتبار سے، ہمارے عمل اور ہماری سوچ کے اعتبار سے۔ سب سے بڑی شے جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ہے شرک۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں کسی بھی گناہ کو معاف کر دوں گا سوائے شرک کے، اللہ یہ کہ ظاہر انسان توبہ کر کے شرک کو، یعنی شرک سے بھی توبہ کر لے۔ اگر توبہ کیے بغیر شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اللہ فرماتا ہے کہ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کروں۔
دوسری شے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ ہے تکبر. تکبر کہتے ہیں کسی انسان کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا. ہم نے دونوں لفظ سنے ہوں گے نا, عجب ہے, تکبر ہے. عجب گویا کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. عجب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے, اور اس عجب کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ انسان دوسروں کو اپنے آپ سے, دوسروں کو اپنی نگاہوں میں حقیر سمجھنے لگتا ہے. یہ ہے تکبر. اور اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدیث ہے, اللہ حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے اور جو اسے میرے کندھے سے کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا. یہ کون بول رہا ہے؟ کہ وہ رب فرما رہا ہے کہ جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. لیکن اگر تکبر ہوگا اللہ فرماتا ہے میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا. ایسے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہر قسم کے عجب سے, تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو دیکھیے ہمیں سب سے پہلے تو خود اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں جانتے بوجھتے یا انجانے میں ہم کسی قسم کے تکبر کا شکار تو نہیں, دوسروں کے سے بہتر کے اپنے آپ کو تو نہیں سمجھتے دنیا میں یا دینی اعتبار سے بھی. کہ کیا اگر دینی اعتبار سے انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے تو یہ عجب نہیں, یہ تو شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے دیندار پہ. وہ کسی دیندار کو شراب سے نہیں بہکائے گا, وہ کسی دیندار کو زنا سے نہیں بہکائے گا, وہ بہکاتا ہے اس تکبر سے کہ جس کے ذریعے وہ انسان کے کیے ہوئے نیک اعمال کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھوا دیتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم تو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھتے, کہیں ہم تو کسی اور انسان کو حقیر نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی تکبر سے, عجب سے محفوظ فرمائے اور ہر سچویشن میں محفوظ فرمائے. ہو سکتا ہے کہ ان سرٹن سچویشن مجھے لگے کہ یہاں نہیں, میں تکبر تو مجھ میں نہیں ہے, لیکن ان ادر سچویشن تکبر جو ہے وہ کام جو ہے وہ شروع ہونا, تکبر انسان کے دل میں آ جائے. اچھا اس سے بچنے کا پھر کیا طریقہ ہے؟ اگر یہ اتنی بڑی شے ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. بچنے کا بہت خوبصورت اور بہت آسان طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سلام میں پہل کرو. فرمایا جو شخص سلام میں پہل کرے گا وہ تکبر سے بچا لیا جائے گا. حدیث کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. لہٰذا ہمیں اب یہ پریکٹیکل اسٹیپ جو لینا ہے اپنی زندگیوں میں وہ یہ کہ انسان سلام میں پہل کرے. بڑوں کو تو ہم سلام کرتے ہی ہیں, چاہے عمر میں بڑے ہوں یا چاہے عہدے میں بڑے ہوں. ہمیں اپنے چھوٹوں کو بھی سلام میں پہل کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے جس کے ذریعے ہم انشاءاللہ العزیز تکبر سے بچ سکتے ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں آخری 2 چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ایک تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ اللہ کو کیا نہیں پسند, تو ہے کہ تکبر میرے رب کو نہیں پسند, میرے رب کو پسند نہیں ہے. تو پھر کیا پسند ہے؟ نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھے, مجبور سمجھے اللہ کے آگے, فقیر سمجھے اللہ کے آگے. اور اس عاجزی کا سب سے بڑا اظہار کس چیز میں ہوتا ہے؟ دعا میں. اور اللہ کو یہ دعا مانگنا انسان کا بڑا پسند ہے. رمضان مبارک کی ساعتیں بابرکت ساعتیں چل رہی ہیں, ابھی بھی الحمدللہ چند روز باقی ہیں. بڑی تیزی سے مہینہ گزر گیا سال کی طرح, اور نہ جانے اگلے رمضان میں کون ہو اور کون موجود نہ ہو. دعا کا اہتمام ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے سورہ غافر میں, سورہ مومن بھی اسے کہا جاتا ہے, آیت نمبر 60 ہے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور بے شک کہا تمہارے رب نے کہ پکارو مجھے, مجھ سے دعا مانگو, میں تمہاری دعا کو, تمہاری پکار کو سنوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, وہ لوگ کہ جو کہ میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں تو میں ضرور انہیں جہنم میں داخل کرتا ہوں. یہاں نوٹ کریں کہ دعا سے بات شروع ہوئی تھی اور اگلا لفظ عبادت آیا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا الدعاء هو العبادہ,
دعا ہی اصل عبادت ہے۔ کیا ہم واقعتاً یہ عبادت آج کرتے ہیں؟ نمازوں کی بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اکثر اوقات الحمدللہ بہت سے خوش نصیب ہوئے ہیں جو واقعتاً اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، اس بات کو مانتے اور جانتے ہوئے، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب ہی میری تمام ضروریات کا جاننے والا اور پورا کرنے والا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب ہی میری بات کو سن رہا ہے، مانگتے ہیں۔ لیکن اکثر اوقات ہم صرف دعائیں پڑھتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے اللہ سے مانگیں۔ کیسے مانگی جائے؟ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اللہ سے مانگو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ۔ یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ انسان اپنی ساری حاجات، اپنی ساری ضروریات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دے کہ وہی اس کی ضروریات کا پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا یقین ہمیں عطا فرمائے۔ دیکھیے رمضان المبارک ابھی ہے، بڑے ہی جلدی چلا جائے گا۔ یہ وہ آخری اشرا ہے کہ جس میں اللہ سے مانگ لیں، جو مانگنا ہے مانگیں۔ آن ٹاپ آف دا لسٹ اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ لیں، اللہ سے ایمان کی دعا مانگ لیں، اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ لیں۔ جن پریشانیوں میں آج مسلمان امت مسلمہ گری ہے، اور اب تو تمام انسانیت بھی گری ہے، اس کا حل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اللہ سے اس کی رضا، اس کی محبت مانگ لیں۔ کتنا مانگنا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو، لیسز، تو بھی وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ اپنی بھی عادت بنائیں، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو اس حوالے سے اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں۔ اگلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ ہے توبہ، پلٹ آنا۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس انداز سے اللہ نے قرآن حکیم میں موٹیویٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق و شوق عطا فرمائے، قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت لو، آگے بڑھو اے میرے بندوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ کہیں فرماتا ہے ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف۔ توبہ کا اصل مفہوم کیا ہے؟ پلٹ آنا۔ انسان معصیت کو چھوڑ کر، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا والی زندگی کی طرف پلٹ آئے، اللہ کی طرف پلٹ آئے، اس کا نام توبہ ہے۔ کتنا پسند ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اونٹ والا اپنی ساری زندگی کی کمائی، پوری زندگی کی سیونگز لے کر ایک اونٹ پر سوار ہوا، کھانا پینا بھی اسی اونٹ پر، اور جتنی زندگی کے معاملات کی سیونگز تھیں وہ ساری اس اونٹ پر لے کر سوار ہوا۔ صحرا میں کہیں بیٹھا سستانے کے لیے، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی، دیکھا کہ اونٹ غائب ہے۔ دیکھتا پھرا پریشان، اور دیکھتے دیکھتے اسے جب کہیں اونٹ نہ ملا تو اپنی زندگی کو ہار بیٹھنے والی کیفیت کے ساتھ، اور اس سوچ کے ساتھ کہ بس اب موت ہی میرا مقدر ہے، ساری امیدیں کھو دینے کے بعد کھو کر جو ہے وہ بیٹھ گیا کسی درخت کے نیچے، اور بس انتظار میں تھا کہ اب موت آئے اور میں جاؤں، کیونکہ کھانا پینا ساری سیونگ اس کی زندگی کی وہ تو اونٹ پہ تھی، کہ اس سچویشن میں بیٹھا تھا کہ اونٹ اس کا اپنے پورے اس کے سامان کے ساتھ سامنے آ گیا۔ اب ایسا شخص ذرا غور کریں کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی، اسے وہ ساری سیونگ جس کو وہ سمجھ رہا تھا کہ بس اب گئیں اور ختم ہو گئیں، وہ اسے مل گئیں، کیا کیفیت ہوگی؟ اس اپنے اونٹ کو اور اپنی ساری سیونگز کو سامنے دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ زبان سے کہنا کچھ چاہتا تھا، کہہ کچھ اٹھا۔ زبان سے ایکسائٹمنٹ میں کیا نکل گیا؟ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، ایکسائٹمنٹ میں الٹی بات کہہ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ، اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی اور ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کا توبہ کر کے اس کی طرف آتا ہے۔ تو ہمیں توبہ زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ کتنی توبہ؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور اسی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی، شروع میں ہمارے بات آئی نا کہ رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 56 میں
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اس جانوں پہ ظلم کا کیا مطلب؟ گناہوں سے ان کا نامہ اعمال بھرا ہوا ہے. میرے ان بندوں سے اے نبی کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ ان کی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ غفور، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. کتنی امید، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نام اعمال میں نیکی نہیں، اور اب بھی اگر اللہ کی طرف پلٹ آئے اللہ معاف فرمائے گا. کب تک معاف فرمائے گا؟ جب تک انسان توبہ کرتا رہے، یہاں تک کہ نزا کی کیفیت نہ آ جائے جو موت سے پہلے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت تک اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے میرے بندے معافی مانگتا رہے، میں تجھے معاف کرتا رہوں. اور اسی طرح ایک وقت جو حدیث میں آیا کہ قیامت سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا. ابھی تو مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. قیامت سے پہلے ایک دن سورج مغرب سے نکلے گا. یہ وہ وقت ہوگا جس وقت دنیا میں توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں. اس سے پہلے اور مرنے سے پہلے نزا کی کیفیت آنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی بار اللہ سے توبہ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ سب کیوں ہے؟ یہ محض اس کی محبت ہے، ورنہ اللہ غنی ہے. اللہ فرماتا ہے دنیا کے تمام انسان اور تمام جن سب مل کر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور جو انہیں چاہیے وہ مجھ سے مانگ لیں، اور جو کچھ وہ مانگے وہ میں ان کو عطا کر دوں. میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں ایک دانے کے برابر، ذرے کے برابر بھی کمی نہیں. تو اس کو ہماری توبہ کی کیا ضرورت؟ کہ اس کی محبت ہے. وہ جو ستر وہ خالق ہے نا، پچھلے سیشن میں ہم نے سمجھا کہ وہ انسان کے بارے میں فرماتا ہے اپنے ہاتھوں سے اسے تخلیق کیا، اپنی روح میں سے اس انسان کے اندر، میرے اور آپ کے اندر پھونک دیا. تو یہ اس کی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو توبہ اور اپنے بندے کا پلٹنا اتنا زیادہ پسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً صرف اپنے آپ کو رب سمجھنے کی توفیق عطا، رب ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی صفات کا ادراک ہمیں عطا فرمائے. اپنی رحمت سے امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے انتقام اور اپنے عذاب سے ہمیں ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.